السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج سے 16 دن بعد پاکستان کے اندر انشاءاللہ عام انتخابات کا انعقاد ہوگا 8 فروری کو، اور پاکستان کی جو عوام ہے اپنے من پسند جو لیڈران ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اپنے نمائندے ہیں، ان کو چنیں گی اور پاکستان کے اندر ایک نئی نیشنل اسمبلی مارز وجود میں آئے گی۔ اور اس کے بعد ناظرین ظاہر ہے ایک جو متعین شدہ راستہ ہے، ایک پرائم منسٹر صاحب بنیں گے، کابینہ بنے گی، اور ملک کے اندر اس وقت ملک کو جن حالات اور جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کے حوالے سے پھر نئی فیصلہ سازی ہوگی۔ ظاہر ہے انتخابات میں جب جاتا ہے کوئی بھی ملک تو اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ ساری سیاسی جماعتیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے طول و عرض کے اندر اپنا اپنا بیانیہ، اپنا منشور جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، عوام کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ اگر ہمیں ٹائم ملا، اگر ہمیں مینڈیٹ ملا عوام کا، تو ہم عوام کے لیے کیا سہولتیں لے کے آئیں گے، ملک کو کتنا عظیم تر بنائیں گے، ہمارا ماضی کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، اور اس ہمارا ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہمیں چنیں۔ اور ظاہر ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے، وہ اپنا یہ حق استعمال کر رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا ہو، مین سٹریم میڈیا ہو، اس وقت جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے جو منشور کے ساتھ جو ہے میدان کے اندر موجود ہے۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس کے اندر ظاہر ہے ایک سیٹ آف سٹوریز کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلی سٹوری ایک مثبت سٹوری، ایک خوشخبری۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے ہفتے پاکستان اور ایران کے درمیان ٹینشن پیدا ہو گئی تھی، پاکستان کے اندر دراندازی کی گئی ایران کی طرف سے۔ ظاہر ہے بین الاقوامی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنا جو حق جواب تھا اس کو استعمال کیا اور بڑا افیکٹولی استعمال کیا، لیکن اس جواب کے ساتھ ہم نے ایک دوستی کا پیغام بھی بھجوایا ایران کو، اور ہمارے جو صدیوں پرانے ہمارے جو اوور دا ڈیکڈز، خاص طور پر جب سے پاکستان اور ایران محاذ وجود میں آئے ہیں بحیثیت ملک، جو تعلقات ہیں ان کی یاد دہانی کرائی، اور ہمارا جو ثقافتی، ہمارا کلچر، ہمارا جو ایک ریلیجیس بانڈ ہے اس کا ریفرنس بھی دیا، اور یہ بتانے کی ہم نے کوشش کی کہ جناب اعلیٰ اگر ہم اس ٹینشن میں پڑ گئے، اس لڑائی کے اندر پڑ گئے تو اس کا فائدہ ہے دشمن اٹھائے گا۔ بہت اچھا ہوا، ایران نے بھی اس کا مثبت جواب دیا۔ آج کی ناظرین خبر یہ ہے کہ دونوں ممالک نے اس بات پہ راضی مند جو ہے اپنا شو کیا ہے کہ 26 اس مہینے کی 26 جنوری تک جو دونوں ممالک کے جو سفراء ہیں وہ اپنے اپنے عہدے پہ واپس چلے جائیں گے، ایک فل ڈپلومیٹک جو رابطہ ہے وہ بحال ہو جائے گا، اور 29 جنوری کو جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، جن کا نام ہے حسین امیر عبدالحیان، ان کو دعوت دی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے، انہوں نے یہ دعوت منظور کر لی ہے، وہ آئیں گے۔ لہٰذا مزید جو غلط فہمیاں ہیں دونوں ممالک کے درمیان اس بارڈر انسیڈنٹ کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں، بڑا ضروری ہے کہ وہ تمام جو غلط فہمیاں ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ مستقبل کے اندر اس طرح کی اگر کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی ہے، پاکستان کو اگر کنسرن ہے ایران کے حوالے سے، ایران کو کنسرن ہے پاکستان کے حوالے سے بارڈر ایریاز کے اندر، تو جس طرح ہم نے پہلے دن بحیثیت ریاست یہ بتایا تھا کہ متعدد چینلز آف کمیونیکیشن دونوں ممالک کے درمیان اوپن ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر جو ہے یک طرفہ کارروائی کرنے کے بعد بتایا جائے کہ ہم نے یہ کارروائی کر دی ہے اور اس کے بعد جو ہے مزید خرابی کی طرف بڑھے، ہمیں جو ہے چینلز آف کمیونیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے جو معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ چودھری غلام حسین صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، چودھری غلام حسین صاحب آج ہمارے ساتھ اسلام آباد کے اندر ہی موجود ہیں۔ اب لاہور میں دھند تھوڑی چھٹی ہے، لاہور کے اندر فوگ کا تھوڑا سا خاتمہ ہوا ہے، تو جب سے چودھری غلام حسین صاحب پچھلے 24 گھنٹے 2 دن سے ادھر ارادہ کیا انہوں نے اسلام آباد آنے کا، دھند پڑ گئی اور آج پہنچ گئے ہیں، تو ابھی میرے خیال میں دھند ہے۔ آپ کو کہاں سے دھند ملنا شروع؟ آج دھند ہے، لاہور کے مقابلے ادھر زیادہ ہے۔ چلیں اچھا جو صاحب یہ ایک اچھی خوشخبری ہے، مطلب بڑی خوشخبری ہے۔ ظاہر ہے خدا نخواستہ اگر حالات پاکستان اور ایران کے درمیان مزید خراب ہوتے، ٹینشن ہو گئی تھی، ظاہر ہے اگر سینس پرویل نہ کرتی تو کافی بڑا جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک جو دونوں ممالک کے لیے مسائل پیدا ہونے جا رہے تھے۔ بالکل بہت اچھا ہوا ہے، اور یہ بھی بڑا اچھا ہوا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے لیڈ بائی عاصم منیر آرمی چیف، انہوں نے دو ٹوک اور سیدھا جواب دیا۔ وہ ضروری تھا، اس کے بغیر اشارہ نہیں تھا۔ کیونکہ یہ میسج جو ہے نا، جس طرح ابھی نندن کا وہ اس وقت جہاز گرا، پھر آج تک ضرورت نہیں ہوئی جنرل باجوہ اور اس وقت کے وزیر اعظم نے جو فیصلہ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا ابھی انہوں نے بھی ٹھنڈ پائے گی۔ یہ ایران کے پہلی تو بات ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ہر کوئی انہوں نے یہ کس نے یہ کہا کہ جا کے بدماشی کرو،
اگر آپ کو شکایت ہے کہ آپ کے خلاف کوئی یہاں کیمپ ہے کسی نے بھی بنایا ہے تو پھر پاکستان کے ساتھ مل کے اس کا کوئی حل کرتے جی. اور ہم نے جن کو مارا ہے وہ 100% وہ دہشت گرد تھے انہوں نے مان لیا اور مان بھی لیا. تو لیکن انف از انف. آگے جو ہے دوست ایک دوسرے کے ہمسائے بھی ہیں, مسلمان ہیں, تو ہمیں اکٹھے چلنا ہے اور ہمسائے آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اور یہ ایک اچھا ہی ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ان کو بھی یہ عقل آ گئی ہے اور ہمیں بھی ہمارے بھی بیٹر سینس پریویل کی ہے کہ انیشیٹو لیا ہے. اور ہی از پیئنگ اے وزٹ ٹو پاکستان. سفیر بھی واپس جا رہے ہیں. اب ہزار بندہ تو ویسے لڑک رہا ہے وہاں جو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, مشہد شریف تو باقی جگہوں. تو یہ بہت ایک میں سمجھتا ہے اس کا جتنا بھی کریڈٹ حکومت کو اور مسلح افواج کو دیا جائے وہ کم ہے. دو اسلامی برادر ممالک ہیں, ظاہر ہے اگر یہ خرابی پیدا ہوتی مزید بڑھتی تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہونا تھا دونوں ممالک کو, اور پاکستان نے افیکٹو رسپانس کیا اور ہماری مجبوری تھی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی 2 میزائل مار جائے اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں. اور افواج پاکستان کی جو پریپیئرڈنس ہے, جو ان کی الرٹنس ہے, اور ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب کہ جب ان سرد راتوں کے اندر ہم اپنے گرم بستروں کے اندر سوتے ہیں تو کوئی بارڈر کے اوپر جاگ رہا ہوتا ہے کہ ہم آرام سے سو جائیں, اور وہ بالکل ثابت کیا گیا. یہ جو ڈی ایسکیلیشن ہوئی ہے ود ان نو ٹائم, اب دنیا بڑی پریشان ہے کہ یہ مطلب کہ آپ کو پتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر تو کافی وہ دوست ممالک نے وہ بانٹنے شروع ہو گئے تھے کہ جناب اللہ پاکستان نے اچھا کیا تو پاکستان کو چڑھ جانا چاہیے, تو ایران بھی رسپونڈ کرے گا, تو اب یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. تو یہ بھی کافی دنیا کو پریشانی ہوئی, کافی مایوسی ہوئی ہے بہت سے ایسے ممالک کو جو یہ اس در پر تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اور ایران کے اندر یہ کشیدگی بڑھے. اور پھر یعنی ابھی تو ایک یعنی ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوئے تھے تاکہ آپس میں یہ جنگ چھڑے. وہ اس قسم کی خواہشات کے اظہار ضرور تھے دل میں, یعنی مطلب سرفس پر آ کر تو بات نہیں کی گئی, لیکن دل میں یہ خواہشات ضرور موجود تھی. لیکن جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں, جو ایران کے دوست ممالک ہیں, انہوں نے کردار ادا کیا اور یہ ڈی اسکلیشن ہوئی. اور اس کے علاوہ چائنا, رشیا, سعودی عربیہ, اس کے ساتھ ساتھ اور پھر اب اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات خرابی ہوئی تھی وہ دوبارہ دوستی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اور اسی کا یہ ثبوت ہے کہ 26 جنوری کو ہمارے سفیر اپنی ذمہ داری سنبھال لیں گے اور ایران کے جو سفیر ہیں وہ پاکستان میں اپنی ذمہ داری سنبھال لیں گے. اور اس کے بعد 29 کو جو ہے وہ آ رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ. اب میں تو چاہوں گا کہ اس سے بھی ایک سٹیپ فردر بڑھیں, کیونکہ اسلام آباد اور تہران کے درمیان براہ راست کوئی فلائٹ نہیں ہے میرے خیال سے. تو ایک فلائٹ کا بھی انیشیٹو ہونا چاہیے کہ براہ راست فلائٹ ہو اسلام آباد سے تہران اور تہران سے اسلام آباد, کیونکہ دونوں نیبرنگ کنٹریز ہیں اور جہاں پر جتنے بھی دارالخلافے ہیں وہاں پر ہمارا آپس میں جو ہے نا ایک آپس میں آنا جانا لگنا چاہیے, فلائٹس ہونی چاہیے, کمیونیکیشن فاسٹ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ہم زیادہ قریب بھی آئیں گے. لاہور کراچی سے ہے جی, میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. انٹرنیشنل سینکشنز کا کچھ معاملہ ایسا ہے, اس کی وجہ سے سینکشنز کچھ نہیں پرابلم ہے. آپ کی لاہور سے آپ جا سکتے ہیں, کراچی سے جا سکتے ہیں, تو اسلام آباد سے تہران کیوں نہیں جا سکتے, یا تہران سے کیوں نہیں آ سکتے؟ اسلام آباد ان کو لوڈ نہیں ملتا نا. اب جہاں چلے بہرحال یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن ہر چیز بزنس کے لیے نہیں ہوتی, کچھ چیز دونوں ممالک کو قریب لانے کے لیے ہوتا ہے. اور دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور ایران کے درمیان اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز بھی چلنے چاہیے, کہ ہمیں ان سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے, اور ان کو بھی پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ دنیا کے بہترین اداروں میں جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. تو یہاں پر آپ کی جو نسٹ یونیورسٹی ہے اس میں دیکھ لیں, لمس دیکھ لیں, ایسی یونیورسٹی ہے GIK ہے, تو وہاں پر بھی وہ آ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی یہ ہمارے بالکل صحیح, تو ان کے پاس کافی اپرچونٹی. یہ روٹین کی سٹوریز ہیں. آج ہمارے تاحیات قائد مانسیرا گئے. مانسیرا آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے. وہاں پہ انہوں نے کیا خطاب کیا اس کے اوپر تو ضرور بات کریں, لیکن اس سے پہلے ایک دن آپ کو پتا ہے ناظرین, اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور کے اندر موجود ہیں, اور لاہور کے اندر کل انہوں نے ایک اچھا خاصا جلسہ بھی کیا ہے, اور اس جلسے کو دیکھتے ہوئے وہ جو ایک بڑی خوشگوار ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی جب بنی تھی تو لاہور کے اندر ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر بنی تھی, میں موجود تھا, اور آج چودھری غلام حسین وہاں پہ موجود ہیں. ان سے جانیں کہ کیا واقعہ ہوا. لیکن ظاہر ہے اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر تھوڑا سا اپنا فٹ پرنٹ بڑھا رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پہلے بھی اگریسو تھے, اب اور زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں.
اور اب تو انہوں نے جناب اعلیٰ سیدھا سیدھا جو ہے مکالمے کا ایک چیلنج کر دیا ہے ہمارے تاحیات قائد کو. جناب اعلیٰ ساری دنیا جو ہے مکالمہ کرتی ہے. انہوں نے کہا جی میں کینڈیڈیٹ ہوں پرائم منسٹر کا اور نون لیگ کی طرف سے, ظاہرہ تاحیات قائد ہیں کینڈیڈیٹ, تو کیا برائی ہے ہم آپس میں بیٹھے ہیں اور مقابلہ کریں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھیں یا کیا فرما رہے ہیں؟ دنیا بھر میں ڈبیٹ ہوتے ہیں. میں اپنا پارٹی کا وزیر اعظم کا امیدوار ہوں, نون لیگ اپنا پارٹی کا جو وزیر اعظم کا امیدوار ہے وہ آئے میرے ساتھ نیشنل ٹی وی پہ ڈبیٹ کرے. ناظرین, جو ہی جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بیان داغا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور خاص طور پر ہمارے پروفیسر صاحب ناروال سے پروفیسر احسن اقبال صاحب, انہوں نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ ہوش کے ناخن لیں, انہی کی زبانی آپ کو سناتے. ایک اور انڈر 19 کا کھلاڑی آیا ہے, ہمارے قائد نواز شریف کے اوپر حملے کر رہا ہے. میں بلاول بھٹو زرداری کو وارننگ دینا چاہتا ہوں, ہمارے قائد کا نام احترام سے لو. اگر تم نے اپنی زبان ٹھیک نہ کی تو ہم بھی تمہیں جواب دینا جانتے ہیں. کہتا ہے کہ میرے ساتھ نواز شریف مکالمہ کرے. نواز شریف کا یہ لیول نہیں ہے کہ انڈر ٹریننگ لوگوں سے مکالمہ کرے اور ڈبیٹ کرے. آؤ میں چیلنج کرتا ہوں, میرے ساتھ ڈبیٹ کرو. پھر ظاہر ہے عطا تارڑ صاحب ہیں نوجوان پاکستان مسلم لیگ نون کے ابھرتے ہوئے لیڈر, انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کے جو خیالات کا اظہار کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے. 15 سال کراچی کو تباہ کر دیا, اب اس نے لاہور کا رخ کیا ہے اور کہتا ہے میں شیر کا شکار کروں گا. بیٹا بھی تم بہت چھوٹے ہو, ابھی بڑے ہو جاؤ. اس طرح لاہور والوں کی غیرت کو مت للکارنا ورنہ تمہیں خود کراچی چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین, ایاز صادق صاحب چونکہ اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے ہیں, ان کو اس بات کا احساس ہے بڑی اچھی طرح کہ کل کلاں کو دوبارہ جب دونوں پارٹی کو بیٹھنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ کو مشکل ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے دونوں اپنی پارٹی کو بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کو بھی جو ہے تحمل کا مشورہ دیا. سیاسی گولہ باری ہوتی رہے گی الیکشن تک, الیکشن کے بعد گولہ باری نہیں ہوگی, مگر میں التجا یہ کروں گا کہ اتنی گولہ باری کرنی چاہیے کہ اب پھر سے اگر اکٹھے بیٹھنا پڑ جائے تو اس میں گنجائش رہ جائے. ویسے حسن کیا اس میں کیا مذائقہ ہے, کیا برائی ہے اگر ایک دن ہم دیکھیں بڑی اچھی ایک ہیلدی ڈیبیٹ, ایک ہیلدی جسے کہتے ہیں کہ روایت پڑ جائے گی کہ ایک سائڈ پہ ہم دیکھیں کہ جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کھڑے ہوں پی ٹی آئی کے, درمیان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور سب سے پہلے موقع دیا ہے تاحیات قائد کو یا اور بھی کوئی پارٹی کا لیڈر آ کے آنا چاہتا ہے تو ان سے عوام سوال کریں جس طرح پوری دنیا کے اندر امریکہ کے اندر ویسٹ کے اندر ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ان کو تو کبھی نہیں وہ کرنا چاہیے. جو کیمپین ہوتی ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے, وہ امریکہ میں تو آپ جس کی اگزامپل دے رہے ہیں, لیکن پاکستان میں تو نظام تھوڑا فرق ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول ویسے بھٹو پارلیمانی زرداری صاحب نظام میں جو حکومت ہے وہاں پہ بھی جو لیڈر ہیں وہ پریزیڈنٹ کرتے صاحب ہیں. بھی اپوائنٹ کرتے ہیں نا, پوری کیبنٹ بھی اپنی خود نہیں, بناتے میں ہیں. کہہ رہا یہاں ہوں پر تو جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں وہی کیبنٹ میں آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یو کے اور جہاں پہ پارلیمانی نظام میں حکومت بھی ہوتا ہے وہاں پہ بھی جو پارٹی کے لیڈران ہیں نا وہ مکالمہ کرتے ہیں. اچھا, ابھی اس میں بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت ابھی ان کا ایکسپیرینس وہ نہیں ہے. ان کی جو مرحوم والدہ تھی وہ نواز شریف صاحب کے مقابلے کی لیڈر تھی. بلاول کو اپنی والدہ کی یعنی اسٹیج کے اوپر پہنچنے کے لیے وقت چاہیے. بینظیر بھٹو نے یعنی بہت سی قربانیاں دی تھیں, اپنے والد کی ایک جو ہے وہ اسٹرگل کو آگے بڑھایا تھا. بلاول بھٹو اسٹرگل سے گزرے نہیں ہیں, یعنی بلاول بھٹو کو نواز شریف کے ساتھ مقابلہ کرنا یعنی وہ ہے نہیں نا بات, مطلب وہ جوڑ نہیں بنتا. تو ظاہری بات ہے اگر اس مقابلے کے لیے نواز شریف صاحب تیار ہو جائیں تو بلاول بھٹو کا قد تو بہت بڑھ جائے گا, لیکن اس سے نواز شریف صاحب کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو میرے خیال کے مطابق بلاول بھٹو کی اتنی عمر نہیں ہے جتنا نواز شریف صاحب کا تجربہ ہے, اینڈ ہی از بین تھرو تھک اینڈ تھن. تو لہٰذا ان کی جگہ جو احسن اقبال صاحب نے جواب دیا یا عطا تارڑ صاحب, احسن اقبال صاحب بھی کافی سینئر ہے ان سے, عطا تارڑ صاحب کیونکہ ان کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑ رہے ہیں تو ان کو جو جواب دیا تو عطا تارڑ کے ساتھ ان کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ایک ہی کانسٹیچوئنسی میں دونوں الیکشن لڑ رہے ہیں, تو میرے خیال سے یہ ڈیبیٹ کا تمام ہم دونوں کو دعوت دیتے ہیں جی. عطا تارڑ صاحب بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی دونوں تشریف لائیں. ہمارے پروگرام کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے, ہمارے پروگرام کا پلیٹ فارم آپ دونوں کے لیے حاضر ہے. آپ تشریف لائیں, اپنا موقف بتائیں, اور تاکہ ہم بھی آپ کی جو اپنے الفاظ ہیں وہ ہم جو ہے وہ عوام تک, لاہور کی آپ کی کانسٹیٹوئنسی تک پہنچا سکیں. چل صاحب آئی فلی سپورٹ دس آئیڈیا, ویسے مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نہیں, میرا خیال ہے اس میں اگر نواز شریف صاحب کوئی اتنے وہ لمبی چوڑی ڈبیٹ والے یا انہوں نے کبھی ڈبیٹ کی نہیں ہے نہیں,
تو بہتر ہے شہباز شریف کر سکتے ہیں اور آصف علی زرداری کر سکتے ہیں. میں تو ایک بات کر رہا ہوں، اور پی ٹی آئی کا بھی کوئی پرومیننٹ بندہ اگر اویلیبل ہے ان کا ہے جی، تو ان میں سے بھی کوئی آ جائے، تینوں کھڑے ہو جائے اور بھی لوگوں کو بٹھائے ایک کر لیں لوگوں کو نا. آپ دونوں حضرات جو ایک بات جو جس کو صرف نظر کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی تھی وہ بھی 35 ایئر سم تھنگ تھی. میرے خیال میں بلاول کی عمر اس سے تھوڑی سی اب زیادہ ہو گئی ہے. تو اب وزیر اعظم کے امیدوار جو ہے کیا فارملی اناؤنس ہو گیا ہوا ہے؟ ہمارے قائد ہی ہوں گے پرائم منسٹر نون لیگ کی طرف سے؟ شبہ ہے کیوں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے؟ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ امیدوار ہونا تو الگ بات ہے نا، امیدوار تو کوئی بھی بن سکتا ہے. اب میں بھی اگر بننا چاہوں تو میں 1-2 ووٹیں لے کر یعنی کسی ایم این اے کو کہہ دوں جی کاغذات جمع کرا دیں میرے لیے تو میں پریزیڈنٹ کا امیدوار بن جاؤں، میں صدر مملکت کا بھی امیدوار بن سکتا ہوں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جیتنے مقصد ہوتا ہے نا، جو الیکٹ ہو جائے تو الیکٹ ہونے کی بات ہے. وہ بات یعنی اس طرح میں پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں، میں بات اپنی طریقے سے کروں گا نا چوہدری صاحب. تو اس میں جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ اپنی پارٹی کی طرف سے امیدوار تو ضرور ہیں، لیکن ان کے پاس جو پنجاب کے امیدواروں کی جو حالت اتنی پتلی ہے، پنجاب کی جو بیٹل ون کرے گا وہی پرائم منسٹر بنے گا. بظاہر پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر بننا بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے. ہاں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اگر جیتتے ہیں اور ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں تو پھر یہ دیکھ لیں کہ ہاں اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. بلکہ انہوں نے بلاول صاحب نے یہ بولا بھی کہ یہ مجھے ووٹ دیں، پی ٹی آئی والے میں ووٹ دیں. اسٹوری کی طرف امیجن کریں اپنے لوگوں کے اوپر جاؤ، آپ ووٹ بینک مانگ رہے ہیں یار. تو ویسے جو صاحب میں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا، لیکن آج سے جو ہے نا گئے ہیں ہمارے تاحیات قائد مانسیرا، وہاں پہ انہوں نے اسپیچ کی اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ یہاں پہ میں پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں آیا، میں الیکشن لڑنے کے لیے آیا ہوں. یہ بیان میں حسن سے بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا اور آپ سے بھی کہ ظاہر الیکشن لڑتے ہیں، پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہے، اور حسن نے تو لکھ کے دے دیا ہوا ہے کہ میرے سے لکھوا لیں. آپ قائم ہے نا کہ اس جو ہے مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ آ رہی ہے اور تاحیات قائد پرائم منسٹر بن رہے ہیں. خود بنے، میں نے کہا تھا وہ خود بننا چاہیں، وہ شہباز صاحب کو بنانا چاہیں، وہ مریم نواز کو بنانا چاہیں، ٹھیک ہے، جب وہ کسی بھی مسلم لیگ نواز کے تمام سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. اچھا ناظرین کیا فرمایا ہمارے تاحیات قائد نے پاکستان مسلم لیگ نون کے؟ انہوں نے آج مانسیرا جلسے کے اندر گردان سے بند کرو یار. اچھا وہ ناظرین پچھلے دنوں جب جلسہ تھا وہاں پہ تو وہ تھوڑا بنتے ہیں کم ٹائم کے لیے بولے تو کافی زیادہ تنقید ہوئی اس کے اوپر کیونکہ ساری دنیا سننا چاہ رہی تھی. تو آج مانسیرا کے اندر وہ ذرا تھوڑا سا جوش میں بھی تھے اور کافی انہوں نے انگیج بھی کیا کراؤڈ کو، اور اسپیچ بھی ان کی تھوڑی سی قدرے جو ہے مطلب یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ ہی سنیے ذرا. آج یہاں وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آیا، آج تو میں یہاں الیکشن لڑنے آیا ہوں. الیکشن کس کے لیے لڑتے ہیں؟ الیکشن آپ پرائم منسٹر بننے کے لیے لڑتے ہیں نا؟ وہ کینڈیڈیٹ ہے نا وہاں سے. وہ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بننا ہو تو مطلب اور بھی بہت سے ہلکے تھے، لیکن جہاں سے میں الیکشن لڑنے آیا ہوں یعنی وہ ریکلیم کر رہے ہیں اپنی سیٹ کو. سیٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹ میری ہے، یہ مانسیرا میرا ہے، چل میں مانسیرا کا ہوں. چوہدری صاحب کافی زیادہ جو ہے نا لاہور کے اندر، چونکہ بلاول بھٹو زرداری لاہور کے اندر موجود ہیں، آپ لاہور سے آئے ہیں، اور خبریں جو لاہور سے جس وقت گردش میں ہے، زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح ابھی حسن بتا رہا تھا وہ ہم سنوائیں گے بھی کہ کوئی ڈارک ہارٹس ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کافی زیادہ تعداد کے اندر آزاد امیدوار اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سرپرائز مل سکتا ہے تاحیات قائد کو بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی؟ ہو سکتا ہے کوئی تھرڈ پارٹی سامنے آ جائے. اس وقت ذرا اس میں اندھیرے میں گروپنگ ان دی ڈارک از ناٹ گڈ. ساری کنسنٹریشن ہونی چاہیے کہ الیکشن ہو جائے اور الیکشن ہو جائے جی، اس پر انگلی نہ اٹھے. تو ابھی تک جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے تو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لوکلی بھی اور باہر کے بھی. اس کو قابو ڈالنا چاہیے. میں نے کہا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اگر بلاول بن جائے، جس کے لیے یہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے، اور میری کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی کے ساتھ. کامنٹ کرتے ہیں ہم، ظاہر ہے اس کے اندر ہمدردی کا تھوڑا کوئی عنصر ہوتا ہے. ظاہر ہے میں اور بات کرنے لگا. صحیح. پیپلز پارٹی نے فار اے چینج، جس کو ہم نے رائٹ آف کیا ہوا تھا نا پنجاب کی ریفرنس سے، انہوں نے اپنی پریزنس جو ہے نا وہ یعنی دیئر پریزنس از بینگ فیلٹ لاہور میں، اوور آل پنجاب میں انکلوڈنگ پنجاب لاہور. کل بھی ان کو جلسہ ہوا ہے
ابھی وہ سائیوال میں میں دیکھ رہا تھا اور ایلس ویئر بھی جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کو پسند نہیں کرتے لیکن وہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں ووٹ دینا چاہتے, تو ان کے لیے بھی آپشن ایک مل گئی ہے پیپلز پارٹی. کچھ وہ ایک اور پارٹی ہے ریلیجس ٹی ایل پی, ادھر بھی ان کو بھی ایک آپشن ہے. تو ابھی مطلب فیلڈ از وائڈ اوپن, کوئی بھی یعنی اپنا بڈ ڈال سکتا ہے. میرے ویوز یا میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میں اس طرح ابھی کر کے تو پھر یعنی, لیکن کوئی یہاں دور دور تک معاف کرنا جو میرے مطلب ینگ آپ کے ساتھی جس طرح حتمی دو ٹوک بات کر رہے ہیں, ٹھوک کے ببنگے دوہل بات کرتے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نواز شریف آ رہے ہیں بھرپور طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں, بھرپور عوامی طاقت کے ساتھ. ایک ہے کوئی اللہ کرے وہ یہ اسیسمنٹ, ایک منٹ چوہدری صاحب, اللہ کرے آپ کی اسیسمنٹ وہ بیچارے ہمارے جو تنظیم سازی والے دوست ہیں چودھری طلال صاحب, ان جیسی اسیسمنٹ نہ ہو جائے. لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ وہ فیصلہ طلال چودھری نے خود کیا ہے, انہوں نے الیکشن لڑنا ٹکٹ کا فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے. جذبات سنے انہوں نے. اگر ان کی بات جو بار بار یہی بات کر رہے ہیں نا 3 مہینے سے, تو میں سن رہا ہوں جی 3 مہینے سے تو آپ اکتوبر سے پہلے سے کر رہا ہوں, پتہ نہیں جدوں کر ہاں میں کہہ رہا ہوں پہلے کر رہے ہیں, بھرپور طاقت سے آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, وہ یہ جیل جانے کے لیے نہیں آ رہے, ایک دن بھی جیل نہیں جائیں گے, میں نے کہا تھا. جی جی آپ جی جی میں ان کو انہوں نے دیکھا تو میں بات کی. جی جی مینوں نہیں کرنے دینا, اچھا نہیں پلیز میں بھی کروں پروگرام کیا ہے سر, تو انویسی اسلام آباد بلایا کس نے پلیز. مجھے یعنی 1% لوگوں نے بھی نہیں کہا کہ مسلم لیگ جیت سکتی ہے یا نواز شریف وزیر اعظم بن سکتا ہے اف دیر آر فری فیئر امپارشل الیکشن. اب اس کا ہم کیا کریں؟ ناظرین, ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو اس وقت موقع ملا ہوا ہے. ایک جو ڈس ایڈوانٹیج پاکستان تحریک انصاف کو ان کو جو ان کا جو یونیفارم الیکشن تھا, ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک مدعا پیش ہوا, وہاں پہ بحث ہوئی, الیکشن سمبل سے واپس لے لیا گیا. لیکن ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, ان کے سامنے جو بھی حقائق رکھے گئے, سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے ایک متفقہ فیصلہ کیا. اب جو ہے جو صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیں پاکستان کے اندر تمام اطراف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ پاکستان کا استحکام فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے اندر ہے. پاکستان کے عوام اپنا جو حق رائے دہی استعمال کریں اور جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو دینا چاہتے ہیں اپنا ووٹ دیں. ناظرین, اب کس طرح کی جو ہے حکومت ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے. حسن ایوب کا آپ نے جو تجزیہ سنا, چوہدری صاحب کی اپنی رائے ہے, اور ظاہر ہے لاہور جو موجود ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, پہلے تو ان کے لیڈران یہ بتا رہے تھے, ان کے والد صاحب بھی, دیر از اے پاسبلٹی مل بیٹھ جائیں, لیکن وہ کلی طور پر کسی بھی طرح کا کوئی کولیشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہرگز نہیں دیکھ رہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ہم سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا نہیں. انہوں نے انگریزی کی ایک مثال بھی سنائی, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سب کچھ تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین, ظاہر ہے اس وقت ساری سیاسی جماعتیں انتخابات کے اندر ہیں, الیکشن کمپین کے اندر گئی ہوئی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کس کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی, اور جب یہ الیکشن کمپین شروع ہوئی تو کافی زیادہ ایک تاثر بن رہا تھا. ہم نے دیکھا جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ ایک پارٹی کا کام نہیں ہے, 2-3 پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کے حکومت بنانا پڑے گی. پھر ہمیں ہمارے ہی پروگرام کے اندر فیصل واڈا صاحب نے بتایا کہ ایک پی ڈی ایم 2 ٹائپ کو حکومت بنے گی, جس میں وہی تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھی. ظاہر ہے اس کے جو مین پلیئرز تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون والے تھے. تو بات یہی ہو رہی تھی کہ یہ مل بیٹھ کے حکومت بنائیں گے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے بہت ہی جس انداز سے انہوں نے یہ جواب دیا وہ اٹ واز انپریسیڈنٹڈ. یہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ روٹین کا جواب نہیں تھا. سنیے ذرا. کس نے کہا آپ کو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کولیشن حکومت میں آئے گی؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ فول می ون شیم آن یو, فول می ٹوائس شیم آن می. ہم انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. قائد حزب اختلاف میاں نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے, مگر حکومت اس کو پاکستان کے عوام نہیں دلوائیں گے. ناظرین, یہ جو انگریزی کا محاورہ انہوں نے استعمال کیا اس کا یہ ہے کہ اگر مجھے آپ ایک دفعہ بیوقوف بنا لیں تو جو ہے کہ جائز ہے, پھر آپ کو کریڈٹ جاتا ہے, لیکن اگر 2 دفعہ میں بیوقوف بن جاؤں گا تو دین شیم آن می, تو پھر مجھے شرمندہ ہونا چاہیے. دوبارہ ناظرین سنیے گا ذرا.
کس نے کہا آپ کو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کولیشن حکومت میں آئے گی؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ فول می ون شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می۔ ہم انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے۔ قائد حزب اختلاف میاں نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے، مگر حکومت اس کو پاکستان کے عوام نہیں دلوائیں گے۔ فول می ون شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می۔ نہیں، وہ میں پہلے والی بات کا ذکر کروں گا بریک سے پہلے۔ دیکھیں نا، لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ایک اب پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ بطور جماعت تو الیکشنز میں ہے ہی نہیں، اس کو کس نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر آپ کہتے ہیں بات سر آپ ٹوک دیتے ہیں نا، بات کرنے دیتے ہیں، وہ منفی پروپیگنڈے اب یہ جو اب ریاست بات نہیں کرنی، میں نے نہیں آپ نے کرنی، آپ کریں بات، پہ میں چپ کر جاتا ہوں۔ یار دیکھیں حسن، جب فیکٹس ہوتے ہیں نا، کیا بات کریں، اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان، اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ بحثیت پارٹی حصہ لے رہے ہیں، ان کی پارٹی رجسٹریشن ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو رائے ہے وہ اس کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے پاس سمبل نہیں ہے، لیکن بحثیت پارٹی الیکشن کمیشن مان رہا ہے کہ آپ پارٹی کے طور پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ایٹ ڈس ایڈوانٹیج آپ کے پاس سمبل نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑے سے حقائق ہیں۔ پلیز گو ہیڈ، اگر آپ نے بات کرنی تو بھی کر لیں۔ نہیں، پلیز گو ہیڈ، گو ہیڈ۔ میں کہہ رہا تھا کہ بطور جماعت ایک یونیفارم سمبل کے ساتھ وہ پارٹی، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، وہ الیکشنز میں نہیں ہے، وہ بطور جماعت نہیں ہے الیکشنز میں، سمبل کے ساتھ بطور جماعت نہیں ہے۔ بطور جماعت آپ ریزلٹ آ رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ بطور جماعت کیا آ رہا ہوگا، پی ٹی آئی ابھی بھی آ رہا ہوگا۔ چلیں آپ بات کرنے پہلے الیکشن کمیشن نے 1 بجے اپنے جو ہے انتخابات کے جو نتائج ہیں ان کا بھی اعلان کر دینا ہے نیکسٹ ڈے، یعنی 9 فروری کو۔ اس صورتحال میں اب ایسے پہلے سے ہی لیول پلینگ فیلڈ کا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ اب لوگ جو سیاسی مبصرین بھی، میری کافی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اب پھر ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں اور واویلا مچائیں گے، خواتین کو استعمال کریں گے، سوشل میڈیا کا ٹول یوز ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ انتخابات، کیونکہ خود انتخابات میں تو ہے نہیں، ہونے والے انتخابات کو متنازع بنانا۔ یہ بھی لوگ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مے بی ٹائمز ٹو کم، ایک دن پہلے انتخابات سے یہ کہہ دیں جو بطور جماعت الیکشن میں نہیں ہے کہ ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، مطلب ایک دنیا کے سامنے ایک ماحول کو خراب کرنے کے لیے۔ تو یہ ایسی صورتحال پیدا ہے اور بیسیکلی پرپس کیا ہے؟ دنیا کے سامنے پاکستان کو بنانا، اسٹیٹ ظاہر کرنا اور ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا، اور یہ بھی فزیکل حملہ بھی 9 مئی کی طرح ریپیٹ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس وقت انہوں نے اس بات کی ٹھان لی ہے کہ کسی کو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ میری بات تھی، اب آپ آگے چلیں۔ جو اصل سوال تھا وہ بھول ہی گئے آپ۔ جی، میں نے اپنی بات تو میں نے کرنی تھی، آپ نے بیچ میں کیا اچھا، نہیں وہ نہیں، وہ تو دیکھیں کلیریفیکیشن میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ جو کلیریفیکیشن یہ ہے کہ بحثیت جماعت وہ موجود ہیں، بحثیت سمبل ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ان کے امیدواران ہیں ان کے ساتھ پارٹی کا ایجنڈا بتایا جا رہا ہے۔ تو الیکشن بھی جب ہوگا بتایا جائے گا کہ اس پارٹی کے جو پارٹی کے نام کے اوپر لڑے ہیں الیکشن، وہ جناب اعلیٰ وہ ٹکٹ ہولڈر یہ ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی حیثیت آزاد کے طور پر وہ آئیں گے جائیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اس کی جو ہے ساری کی ساری ڈیفینیشن۔ تو چوئی صاحب، میری اس رائے مختلف ہے اور میں یہ اچھا نہیں، بالکل میں وہ بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اچھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور سیاسی جماعتیں میدان کے اندر موجود ہے۔ ظاہر ہے ایک ڈس ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کو ہے کہ ان کے پاس یونیفارم سمبل نہیں ہے، لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے ان کو جب وہ اس سے محروم کر دیا نا، جس نے بھی کر دیا اس کو چھوڑے، مطلب ایک الگ فیصلہ اس کے بعد آپ کا خیال تھا، آپ کی خواہش تھی کہ یہ پاگلوں کی طرح راتوں رات پارٹی کا، جو کہ ہمارا تو اب انہوں نے لڑنے نہیں دیا، سمبل نہیں دیا، تو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کے سارے حربے جو ہے نا وہ جانتے ہیں، انہوں نے بھی کافی سیکھ لیا 2 سال میں۔ انہوں نے کہا ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ امیدوار بھی انہیں کے ہیں، یہ بھی آپ ڈینائی کر دیں، اور سب سے کم امیدوار جو ہے وہ منہ لے کے نہیں، یہ تو خود سٹوری بریک کی تھی، یعنی پھر تا حیات بھی آپ ایک حلقے میں 5 امیدوار ہیں ان کے۔ اچھا یہ بتائیے گا، وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے گا، جو سوال میں نے کیا، یہ ناظرین دوبارہ ذرا بھول گئے ہیں کیونکہ حسن جو ہے نا وہ اپنی پرسیجن ٹارگٹ اسی پہ لگے رہتے ہیں۔ یہ جو سوال ان سے کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو فرمایا، دوبارہ ان کی یاد دہانی کے لیے حسن ایوب اور آپ کی بھی، تاکہ اس کے اوپر ہم بات کر سکیں۔
کس نے کہا آپ کو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کولیشن حکومت میں آئے گی؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ فول می ون شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می. ہم انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. قائد حزب اختلاف میاں نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے، مگر حکومت اس کو پاکستان کے عوام نہیں دلوائیں گے. فول می ون شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می. تو وہ تو بلاول بھٹو زرداری نے تو کلی طور پر یہ رول آؤٹ کر دیا ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے، ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت نہیں بنانا، ادھر سے ادھر معاملہ تھا. اچھی بات. آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ نون لیگ سے کیا خبر ہے؟ میرے خیال سے بلاول کے ساتھ وہی کہنا ہو جائے جو کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں ہو گیا تھا. یاد ہے کیا ہوا تھا؟ جو لاسٹ گلگت بلتستان کے انتخابات ہوئے تھے، کہتے تھے ہم سے تو جو ہمیں انشورنس دی گئی تھی کہ جی میں اتنی سیٹیں ہوں گی، لیکن بعد میں ہوا کیا یاد ہے آپ کو؟ تو وہاں پر آگے جناب انہوں نے دھرنا دے دیا تھا. وہاں پہ تو پھر حکومت کس نے بنائی تھی؟ وہاں پر پی ٹی آئی نے نہیں. یہاں پہ کوئی دیکھ رہے، یہاں پر ان کو اس مرتبہ ان کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے وہ مسلم لیگ نواز کے ہاتھ ہونے جا رہا ہے. ہاں، وہ بلاول صاحب کو بڑی تکلیف ہونی ہے. بعد میں کہیں گے جی یہ کیا ہو گیا. لیکن میری بات سنیں، قائد حزب اختلاف ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. وہ عہدہ ایکول ٹو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے یا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بن سکتا ہے. تو اپوزیشن از آلویز گورنمنٹ ان ویٹنگ. تو اب تاحیات قائد کو آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنائیں گے؟ میں بلاول بھٹو کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین یا تاحیات قائد 10 سال کے بعد وہ آئے ہیں تو بعد اگر وہ کولیشن میں نہیں جائیں گے تو یہ دو بڑے اچھے عہدے ہیں بلاول بھٹو کے لیے. یہ دیکھیں یہ نارمل چیز ہوتی ہے. قائد حزب اختلاف دیکھیں جی سمجھ آ گئی. جی چودھری غلام حسین صاحب، کیا میں کروں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ جی جو مرضی ہو جائے. آپ کو کس نے کہا؟ ان کا دیکھا آپ نے جس انداز سے کہا؟ انہوں نے کہا جی شیم آن می ہوگا. میرے خیال میں کسی بھی طرح سے ہم حکومت نہیں بنائیں گے. انگریزی محاورے جڑے نا سنن دا اور زیادہ شوق ہے جرائن کے نا بڑا خوش رہندے تسی. میرے پاس کوئی اتھارٹیٹیو اسٹیٹمنٹ دینے کا میں اس وقت قائل ہی نہیں ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ سچویشن از اسٹل پریگننٹ ود آل کائنڈ آف پاسبلٹیز. آج اگر آپ 8 فروری 9 بجے رات کا نقشہ آج ڈرا کرنا چاہیں تو ممکن نہیں. اب یہ بہت سارے ifs اینڈ بٹس جو ہے نا وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ایک نمبر 2، آپ کے اور آپ کے مطلب ہے جو آپ شو رن کر رہے ہیں نا، آپ کا میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 6 مہینے سے. اگر آپ کو میں یہ ذمہ داری دوں کہ آپ نے گورنمنٹ بنائی تو آپ جو ہے نا مامے بڑے نے مسلم لیگ نون دے، آپ نے رکھا ہوا ہے تاحیات قائد کی گردان کر کے مسلم لیگ نون کو نمبر آپ 1 پر رکھا ہے. آپ نے 2 پر پی 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 کو رکھا ہے، 3 پر آپ نے پی ٹی آئی کو رکھا. وہ پی ٹی آئی ہے ہی کوئی نہیں ہے. وہ حسن کہتا ہے وہ پارٹی کے طور پر موجود ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ بات تو سن لینا جی. اب میں نے رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کو 1 پر، 2 پر میں نے رکھا ہے پیپلز پارٹی کو، اور 3 پر شاید آ جائے نون لیگ. شاید کیونکہ پنجاب میں ایک بہت بری حالت ہو گئی ہے، اس کو آپ ذرا اگنور کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کا جو ٹرینڈ ہے نا، میں نے آپ کو بتا دیا صاف، کیونکہ یہ پروگرام تو ادھر ہی رہتا ہے کہ آپ بیچ رہے ہیں مسلم لیگ نون کا سودا. جب سے میں دیکھ رہا ہوں نا کافی عرصے سے، میں کہتا چلو بیچو. چلیں پی ٹی آئی کو شروع کر دیں جی. خبر صاحب آپ انہوں نے نہیں کرنا. اچھا ان کا اینکر ہے نا. اچھا ان کا اپنی ایک وہ ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ اینی اوپینین بائی اینی ون. یو آر ویلکم. اب لاہور میں یہ پرابلم میں نے کئی جگہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ وہ کہتے ہیں جی ہم نے نون کو کسی صورت نہیں دینا، ہم پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں، ہم اس کو ٹی ایل پی کو دیتے ہیں، یا راوی میں پھینک دیں، کوئی فرق نہیں. ہاں، یہ ایک بات جو ہے نا بڑی انہوں نے اپنے لیے نا ایک ہوتی ہے ون ون سچویشن. انہوں نے بہت زیادہ پرابلم پیدا کیا ہے اور لوگ ان کی طرف واپس آنے کو تیار نہیں. ورنہ لاہور ان کا گڑھ تھا. جب پہلے باتیں ہوتی تھی نا تو 13 سیٹیں، 13 چوں 11 مسلم لیگ نون دیاں تو 1-2 جے کو اور لے گیا تو لے گیا. جس طرح ان کے ساتھ حشر ہوا تھا نا لاسٹ 20 سیٹوں کا، اور وہ اسی جگہ آپ نے کرایا تھا میرے سے. ایک آدمی گیا نا نائی کے پاس، اس نے کہا میرے سر پہ کتنے بال ہیں، 5 منٹ میں اس نے کاٹے نا، اس نے کہا گن لے کتنے بال ہیں. تو یہ 9 فروری یعنی 8 فروری کی رات 1 بجے زیادہ دور نہیں ہے. وہ جو پکچر ہوگی نا وہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گی. اور اپنی انگلی کے پیچھے آپ سورج کو چھپا نہیں سکتے.
یعنی میں اگر دن کا ٹائم کہنے سے کہہ دوں کہ یہ رات ہے نعرہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تکبیر اور لگانے رات کا کے اس ٹائم کے میں کھڑا ہو اوپر کہہ میرا دوں دل کر رہا ہے. رات کے ٹائم میں کھڑا ہو کہہ دوں کہ یہ دن ہے تو وہ دن نہیں ہوگا. جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ دنیا بھی جانتی ہے, وہ سامنے آ جاتی ہے بندے کے. چلیں ناظرین, اب پرابلم یہ ہے کہ ظاہر ہے نیشنل اسمبلی کے اندر جس بھی پولیٹیکل پارٹی نے حکومت بنانی ہے, ماضی کے اندر 172 نمبر ہوا کرتے تھے, اب 168 169 کی بات ہو رہی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی انہوں نے کہا کہ جی جو مرضی ہو جائے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم نے بالکل حکومت نہیں بنانی. اب وہ حکومت کس بنیاد کے اوپر بنانے کا سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں. سنیے. انشاءاللہ تعالیٰ انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے 172 کراس کریں گے. ابھی سے رابطے میں ہے بہت سے کینڈیڈیٹس ہیں. 8 فروری کو ہم آپ کو سرپرائز دیں گے. ناظرین, لاہور کے اندر چونکہ موجود ہیں, جو جلسہ ہوا کل ایک اچھا جلسہ تھا اور اکراس دا بورڈ یہی عوام سے ایک تاثر بنا. ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لاہور کے اندر بندے اکٹھے کرنا کہ وہ ماضی کے اندر تو اس طرح کا کوئی ہمیں نہ کوئی تصویر نظر آئی, اس طرح کا نہ کوئی ہمیں سین نظر آیا, لیکن کل بندے وہاں پہ اکٹھے ہوئے. ظاہر ہے پاکستان عوامی تحریک کے لوگ بھی تھے, انہوں نے بھی وہاں پہ تقاریر کی. لیکن اس تقریب کے دوران جو بلاول بھٹو کی تقریر تھی, انہوں نے کہا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کے ظلم ہم جو ہے جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ہم نے تو بھگتا ہوا ہے, تو اب ان سے جان چھڑانی ہے تو آپ آ جائیں ہماری طرف, میری طرف, اور میں تو آپ کو پتا پیار محبت کی بات کرتا ہوں, تقسیم کی بات ہی نہیں کرتا. پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جس وحشت سے نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں, میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں. میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی سیاسی کارکن اس ظلم سے گزرنا پڑے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, آئے اس الیکشن میں اب تیر اور شیر کا مقابلہ ہے. آئے میرے ساتھ دے, میں اس انتقامی سیاست کو دفن کر دوں گا. آپ زیادہ سہمت تو نہیں ہوں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ نہیں, وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. 2011 کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک سوئچ ہو گیا تھا, یعنی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کی طرف شفٹ ہو گیا تھا, وہ ریکلیم کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کی پالیٹکس ہے, ان کو بالکل ان کو اٹریکٹ کرنا چاہیے, ان کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے, اپنا منشور دینا چاہیے, اور اگر ووٹ بینک ان کو ملتا ہے تو اچھی بات ہے. لاہور سے تو چلے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف, تو ادھر سے ادھر کیسے ہو گیا ان کا وہ, مطلب انہوں نے یہ سارا جو پی ٹی آئی کے پنجاب کا جو ووٹ بینک تھا, جو اینٹی نواز ووٹ بینک تھا, وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوتا تھا, وہ اٹھ کر سارا چلا گیا پی ٹی آئی میں. پیپلز پارٹی سے سوئچ ہوا تھا 2011 میں, آپ نے دیکھا نہیں تھا جلسہ میرا پاکستان والا. اس کے بعد میں بہت چھوٹا تھا, میں نے میری آپ بہت چھوٹے تھے, میں پوری عمر کا تھا. اچھا, تو اس کے بعد یہ جو ہے جو پی ٹی آئی ہے وہ لیفٹ ہونا شروع ہوئی, اور پھر اس کے بعد 2014 میں جب اس کا ڈکلائن بھی ہوا تو پھر بھی وہ ووٹ بینک جو کہ پیپلز پارٹی سے شفٹ ہوا ٹوورڈز پی ٹی آئی, وہ واپس پیپلز پارٹی میں نہیں گیا. تو ابھی بلاول کی ایک اٹیمپٹ ہے کہ وہ اپنا ووٹ بینک کس طریقے سے لے لیں, اور دیکھیں آئندہ عام انتخابات کے بعد بھی پیپلز پارٹی اب اپنی پریزنس رکھے گی پنجاب کے اندر. اور اسی طریقے سے بشیر میمن صاحب بھی, ان کا بھی جو رول شروع ہوگا وہ 8 فروری کے بعد ہے, اور مسلم لیگ نواز بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنی پریزنس رکھے گی سندھ کے اندر. اب بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کلیم کرنا چاہ رہی ہے سندھ, اور پیپلز پارٹی لینا چاہ رہی ہے پنجاب, جو کہ اچھی بات ہے, خوش آئند ہے. ان جماعتوں کو کمپٹیشن ملے گا, کیونکہ پی ٹی آئی جو کمپیٹیٹر تھی مسلم لیگ نواز کی, اٹس گون, تو اب پیپلز پارٹی آئے گی. نہیں پھر اگر ڈگڈیاں بجاڑیاں نے تو بجاؤ بیٹھے, مینو معاف رکھو. چلے ناظرین, چوہے صاحب کہیں گے ہم بریک کے بعد, اور ایک سابقہ جو منسٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو ظاہر ہے کچھ عرصے سے استحکام پاکستان جو پارٹی ہے اس کو پیارے ہو گئے, الیکشن نہیں لڑ رہے, لیکن ان کے تبصرے تجزیے ناظرین وہ ماضی کے اندر بھی کافی زیادہ خبریں بنایا کرتے تھے, آج کل بھی بنا رہے ہیں. تو وہ کیا جو مستقبل کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد کون کہاں پر ہوگا, کون سی پولیٹیکل پارٹی کہاں پہ حکومت بنائے گی, کس کے پلڑے میں کتنے جو ہے پرندے موجود ہوں گے, کس کے پرندے ایک پلڑے سے ایک چھتری سے اڑ کے جو ہے دوسرے پلڑے میں جا کے بیٹھ جائیں گے, اور آپ دیکھیے گا کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوں گے. اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. فیاض الچوہان صاحب, آپ کو پتا ہے کہ 2 دفعہ ان کو ایک دفعہ بنایا گیا انفارمیشن پنجاب کے اندر ماضی میں بلدار صاحب کا, اس کے بعد ہٹایا گیا, وزیر جیل خانہ جات, پھر دوبارہ ان کو بنا دیا گیا. یہ عجیب و غریب قسم کی فیصلہ سازی ہم نے دیکھی ماضی کے اندر, لیکن ظاہر ہے وہ جب بولتے ہیں تو پھر بولتے ہیں, اور اب جو بول رہے ہیں تو کیا بتا رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک اچھی خاصی تعداد وفاق قومی اسمبلی میں اور پنجاب میں اور کچھ کسی حد تک سندھ میں بھی
आजाद जो जीतेंगे लोग, उनका रुझान इंशाल्लाह आईपीपी की तरफ होगा, खसूसन कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अंदर। आपका 33% आजाद मेंबर्स बनेंगे हर असम्बली में। नाज़रीन, जाहिर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके ज्यादा लोग जो है जब हैं ही आजाद, तो वो वहां पे एक बात की जा रही है कि जब ये आजाद लोग इलेक्ट हो जाएंगे तो उनका जाहिर उनके पास एक ऑप्शन होगी। तो सलमान अकरम राया साहब माजी के अंदर उन्होंने शरीफ खानदान को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपको याद होगा मुशर्रफ जमाना पनामा केस, उसके अंदर रिप्रेजेंट भी किया था। आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी एक राय है, कानून के मुताबिक वो क्या बता रहे हैं कि वो उनका ताल्लुक किस पार्टी से है और इस हवाले से क्या होगा, ये भी आपके सामने रखते हैं। देखिए, जिस किसी ने अपने नॉमिनेशन पेपर में ये कहा कि वो पीटीआई का मेंबर है, पीटीआई का उम्मीदवार है, मैं ये कहता हूं कि वो